مگر اسے سفر معراج ہی کہتے ہیں، ملاقات معراج بھی کہتے ہیں، تحفہ نماز معراج بھی کہتے ہیں، راز و نیاز معراج بھی کہتے ہیں۔ معراج تو صرف معراج نہیں کہنا، اللہ کے نبی کے بستر سے شروع ہو کر عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا، تحت الثری، مسجد حرم سے مسجد اقصی، جنت اور جہنم، یہاں تک کہ کل عالمین کی سیر کروا کر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار دیتا ہے، اپنا دیدار دیتا ہے۔ ہم تو سفر کو بھی معراج سمجھ لیتے ہیں، مگر معراج سفر حقیقت میں اللہ سے ملاقات ہے، یہ آخری مقام ہے، اور نماز کی شرط قبولیت بھی اللہ ہے۔ ہماری نماز سحر و سیاست کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس نمازی کی نماز کو معراج والی نماز کہا جاتا ہے، جس کی نماز اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ شان معراج بادشاہی ہی تو نور پروردگار ہے، نور ہم کلامی ہے، نور تصور گمان ہے، نور ذات ہم کلامی ہے، ظہور شان بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو نماز ہے، اور نماز ہی تو نور ہے، اور نور ہی تو معراج ہے، اور معراج ہی تو سلامتی ہے، اور سلامتی تو شان بقائے قدرت دلیل خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر گمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مددگار مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آواز یعنی کہ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز ہی تو اللہ سے ہم کلامی معراج سفر نور سلامتی دیدار شان حق ہے۔ مومن کو ہی تو اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اور نماز کا سب سے بڑا مقام ہی تو روبرو ہونا ہے۔ جب مومن نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں روبرو ہوتا ہے تو اللہ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ جب مومن اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ اسے کی نماز کو معراج والی نماز فرماتا ہے۔ یہ شان نماز بادشاہی نور حقی تو نور پروردگار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا یعنی کہ اپنے اسم کا نور عطا فرمایا ہوگا، وہی تو نمازی ہوگا، اور جو نمازی ہوگا وہی تو مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی تو اللہ سے ہم کلام ہوگا، اور جو اللہ سے ہم کلام ہوگا وہی تو معراج والا ہوگا۔